الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا 18واں پارہ، اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون سے ابتدا کی ہے. سورہ مومنون، اس میں اہل ایمان کے اوصاف اور اہل ایمان کی عادات کا اللہ رب العالمین نے مختصر طور پر احاطہ کیا ہے. قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کے لیے کامیابی یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے کامیابی یقینی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو. نماز آدمی صرف اور صرف جسم کے ساتھ نہیں بلکہ من کے ساتھ پڑھے اور اللہ کی طرف پوری توجہ ہو، پورا دھیان ہو، یکسوئی اور انہماک ہو، یہ احساس ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے بیکار اور بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو دنیاوی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے، وہ بے فائدہ ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، محض اس میں وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، صحت کا ضیاع ہے اور ہر طرح سے نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کے اچھے ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ لا یعنی فضول بیکار چیزوں سے بچے، پرہیز کرے، گریز کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایمان والے جب لغویات، بیکار فالتو چیزوں سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پر بےہودگی ہوتی ہے، چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں بیجا گفتگو ہوتی ہے جہاں حدوں کو پار کیا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں سے دھیرے سے عزت و شرافت کے ساتھ راستہ لے لیتے ہیں اور الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ صرف مالی زکوٰۃ نہیں جو ایک آدمی کے مال پر عائد ہو، سالانہ نصاب گزر جانے کے، سالانہ نصاب مکمل ہو جانے کے بعد مال کا 40واں حصہ 2.5% اللہ کی راہ میں جو مال نکالا جائے زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، یہ صرف مالی زکوٰۃ جو مال کی صفائی کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے من کی صفائی بھی کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. اور نفس کی صفائی یہ بہت ضروری ہے اور یہ ظاہری صفائی سے زیادہ ضروری ہے. جس طرح ایک آدمی اپنا کپڑا صاف رکھتا ہے، اپنا جسم اور بدن صاف رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنا نفس، اپنا من صاف رکھے، اس میں کسی قسم کی برائی اور برائی کا جذبہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہ ہو. والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنے شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ بہت بڑی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے گا کما حقہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو یہ بہت بڑی گارنٹی ہے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے اور اپنے لونڈیوں کے وہ یہ حق کہیں استعمال نہیں کرتے. اگر اپنی بیویوں کے ساتھ حق کے زواج قائم کریں اپنے لونڈیوں کے ساتھ تو ان کی کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا. اور اس دور میں تو اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے رشتہ ازدواج سے آدمی منسلک ہو جائے. لونڈیوں کا اب اہتمام نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے، برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، برائی کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ نکاح کو آسان کیا جائے. جس قدر نکاح آسان ہوگا اس قدر برائی مشکل ہوگی، اور جس قدر نکاح مشکل ہوگا اس قدر برائی آسان ہوگی. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا خواہشات کو پورا کرنے کا تو وہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے، اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں. جو امانت دی گئی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان قول و قرار کا خیال رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کے ہاں امانت داری نہیں، اور اس آدمی کا دین ہی نہیں، وہ بے دین ہے جو عہد و پیمان کا پکا نہیں، قول و قرار کا پکا نہیں، وعدے کا پکا نہیں، وہ بے دین ہے. تو ایمان اور دین کے لیے ضروری ہے کہ امانت داری اور قول و قرار عہد و پیمان کا پکا آدمی ہو. وہ آدمی بے ایمان ہے جو امانت دار نہیں، وہ آدمی بے دین ہے جو عہد و پیمان کا پکا نہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، پابندی کریں. جیسے اپنی صحت کی، اپنے گھر کی، اپنے مال و کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اس میں کہیں چوک نہ ہو، ویسے ہی اپنے نمازوں کی محافظت و پابندی کریں اور اس کا اہتمام کریں جیسے وہ دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح نماز میں بھی ان کی یہ توجہ ہو. وقلبہ معلق بالمساجد. وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے معلق ہو، جس کی توجہ، جس کا دھیان نماز میں ہو، اور جو اپنے نمازوں کی بڑی محافظت کرنے والا ہو. اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. یہ وراثت یہ مال و جائیداد کی نہیں، یہ مکان و دکان کی نہیں، یہ عہدے و منصب کی نہیں. الذین یرثون الفردوس. جنت الفردوس کی وراثت ہے، جنت الفردوس کی وراثت ہے. ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں. یہ 11 آیات یہ بہت اہم آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے اوصاف اور ان کے اعداد کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے نبیوں اور رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق حلال کمائی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم. میں جانتا ہوں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں مجھے اس کا علم ہے. تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کو رزق حلال کمائی، پاکیزہ کمائی، محنت اور مشقت سے جو حاصل کی گئی روزی ہے وہ کھانے اور کمانے کا حکم دیا. اور یہ حکم رسولوں کو اللہ نے دیا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کریں، حلال کمائی کھائیں. آپ کے عمل سے اللہ باخبر ہے. تو نبیوں اور رسولوں کا ہی حال تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ. ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. وہ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے اور ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. لوہے کی صنعت تھی، لوہے کا کاروبار تھا ان کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ما من نبی الا رعاہا، بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چراتے تھے، اجرت ملتی تھی. یہ محنت کی کمائی، آپ کی گاڑھی خون پسینے کی کمائی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بکریاں چرا چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. یہ ایک تربیت تھی، تربیت کا ایک مرحلہ تھا کہ نبوت سے پہلے بکریاں چرانے سے وہ اس تجربے سے گزرے کہ بکریاں چرانے کا تجربہ اس کے پاس ہو. یہ ٹریننگ تھی کہ امت کے لوگوں کی تربیت کرنے سے پہلے وہ بکریوں کو چرائے، بکریوں کو چرا کر اپنے اندر صبر و تحمل اور بردباری پیدا کرے. تو آپ نے بکریاں چرائی اور آپ نے خود فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی اور میں نے اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرائی ہیں. چند پیسوں کے لیے، چند قیرات کے لیے اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرائی ہیں. تو یہ محنت جو نبیوں اور رسولوں نے حلال کمائی کے لیے کی ہے، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے کہ آدمی کی دعا تبھی قبول ہوگی
اس کی عبادت تبھی قبول ہوگی جب اس کی روزی حلال ہوگی، جب اس کی کمائی حلال ہوگی۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جس کا کھانا حرام، جس کا پانی حرام، جس کا لباس حرام، جس کا اوڑھنا بچھونا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، نیکی میں بازی مارنے والے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، نیکی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، نیکی کے لیے ایک دوسرے میں سبقت کرنے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسئلوں کے متعلق مختلف قرآن کی آیتوں کے بارے میں پوچھتی تھی۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ کے پاس حاضر ہونے سے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہرگز نہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل درستے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں جو چوری، شراب نوشی اور بدکاری کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو اور اللہ رب العالمین ہماری نیکیاں قبول نہ کرے۔ یعنی اتنی نیکیوں کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ امید کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ اب ہم تو بہت نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، ہماری مغفرت ہے۔ وہ نیک لوگ ایسے ہیں کہ نماز روزہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اسے ٹھکرا نہ دے، قبول نہ کرے۔ تو یہ نیک آدمی کا حال ہے، نیک اہل ایمان کا یہ حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر گر جائے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، گناہوں کے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے نیچے بیٹھا ہے، اور کب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو جائیں، اس کی نیکیاں غارت ہو جائیں۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور فاجر و فاسق گنہگار کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے، مکھی برابر بھی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی اور اسے ہٹا دیتا ہے، تو اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ نیکیاں جو بھی کرتے ہیں ان نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ وہ نیکیاں کرتے رہیں، مداومت برتیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، کیونکہ ایمان والوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں ضائع و برباد نہ ہو جائیں، ٹھکرا نہ دی جائیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور، سورہ احزاب، سورۃ النساء، یہ تین وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے اہم مسائل بیان کیے ہیں، خاص طور سے عورتوں سے متعلق جو خصوصی ان کے احکام و مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو زندگی ہم بسر کرتے ہیں، جس معاشرے میں معاشرے سے متعلق بہت ساری اہم تفصیلات بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، بڑی اہم صورت، اور یہ سورہ نور ہے اور سورہ احزاب اور سورہ نساء۔ قرآن مجید کی تمام صورتیں اہم حیثیت اور محتم بالشان ہیں، لیکن ان تینوں صورتوں میں خاص طور سے معاشرے کے متعلق، خواتین سے متعلق بہت سارے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ انزلناہا، اس صورت ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اسے ہم نے مقرر کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں واضح آیتیں ہم نے نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ یاد رکھو اور عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ تو تمام صورتیں قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے ہی نازل کی ہیں،
اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی تمام صورتیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ یہ سورہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے اندر جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کو اللہ رب العالمین اجاگر کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا جسے واقعہ افک کہتے ہیں، ایسا واقعہ جو بہتان اور الزام پر مبنی تھا، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بالکل من گھڑت جھوٹا منافقین کی مکاری اور عیاری کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے براءت میں، ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں آیات نازل کر کے یہ گواہی دی کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہیں، بے گناہ ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی منافقین کے بارے میں، جھوٹے لوگوں کے بارے میں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو ایمان والی لڑکیوں پر جو پاک دامن ہیں، بھولی بھالی ہیں، سیدھی سادی ہیں، پاک باز ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، اتہام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب بھی ان کے لیے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، بے گناہ کو مارنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ لینا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، دھوکہ دینا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاکیزہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی لڑکیوں پر الزام لگانا، یہ بھی مہلکات، موبقات اور کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے جو اپنے الزام کا نشانہ بنائے پاک دامن بھولی بھالی پاک باز لڑکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آداب زندگی کا، اور یہ حصہ ہے زندگی کے آداب کا، یہ اہم حصہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں معاملہ پیش آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والوں کسی کے گھر میں داخل مت ہو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل مت ہو بغیر اجازت کے، بغیر سلام کیے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اچھا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں، رسوائی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، ذلت سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں، بغیر سلام کیے داخل نہ ہوں۔ سلام کا، اجازت کا طریقہ بھی اسلام نے سکھلا دیا کہ جب کسی کے یہاں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم ادخلوا، 3 مرتبہ اجازت لیں، 3 مرتبہ کے اندر اجازت مل جائے تو ٹھیک، اور نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم ادخلوا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ کے اوپر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ 3 مرتبہ یہ کہیں، آواز نہ آئے، اجازت نہ ملے، واپس چلے جائیں۔ اور جھانکنا تاکنا، اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے، گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو وہ بے گناہ ہے، آنکھ پھوڑ دے تو بھی بے گناہ ہے۔ ایک جسم کا ایک قیمتی حصہ ضائع کر دیا لیکن اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کی آنکھ پھوڑی گئی وہ گھر میں جھانک رہا تھا دوسرے کے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کا تھا کہ گھر والا پوچھے کہ کون، تو جو آدمی آیا ہے وہ کہے میں، نام نہ بتائے، نام جو آپ کا ہے، جس نام سے آپ معروف ہیں، جو نام آپ کے ماں باپ نے رکھا ہے وہ نام بتانا چاہیے، کہ اگر وہ جانتا ہو تو اجازت دے دے، نہ جانتا ہو تو جھانک کر دیکھ لے، نام بتانا چاہیے۔ یہ لوگوں کی بڑی قبیح عادت ہے، بڑی خراب عادت ہے کہ نام نہیں بتاتے، اور نام بتانے کو بڑا ناگوار سمجھتے ہیں کہ مجھ سے نام پوچھ رہے ہیں، بڑا ناگوار سمجھتے ہیں۔ جو شریعت کی تعلیم ہے اس کو بہت ناگوار سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے، ناگوار سمجھتے تھے کہ آدمی میں کہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ چلے جاؤ، آج کوئی نہیں ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو واپس چلے جاؤ۔
یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ جب تک اجازت نہ ملے داخل مت ہو، کوئی اگر گھر میں نہ رہے تو واپس آ جاؤ، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ نہیں کہ بضد رہو کہ نہیں مل کر جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر قرآن پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ ایک صحابی پوری زندگی اسی آیت پر عمل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہے، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہی تھے اس لیے کہ اجازت نہ ملے اور وہ لوٹ آئیں، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت پر عمل کرنے ہی کے لیے وہ جاتے تھے لوگوں کے پاس کہ ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ اور وہ لوٹ جائیں اور اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق تھا، یہ رشتہ تھا، یہ محبت تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت اور سربلندی کی زندگی عطا فرمائی۔ عزت و عصمت، حفظ فرج، نگاہوں کو آوارگی سے بچانا، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، شریعت نے یہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے بھی اور مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی، اس میں کسی کی تفریق نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن مردوں سے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اگر نگاہ پڑ جائے فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، تو ایک جھلک کے بعد دوسری جھلک کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی جھلک میں تو کوئی گناہ نہیں، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوسری جھلک میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، پکڑ ہے۔ اگر دیکھتے رہیں گے، جھانکتے رہیں گے، ناجائز چیز پر برابر نظر ہوگی تو یہ ہمارے لیے گرفت کا سبب ہوگا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا سبب ہوگا۔ نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ تو خواتین اور مرد حضرات دونوں سے اللہ رب العالمین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے حفظ فرج، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت، غض بصر اور نگاہوں کو پست رکھنا، آوارگی سے بچانا، غض بصر اور حفظ فرج دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ ایمان والے وہ کہیں بھی ہوں، لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، کاروبار ہو، بزنس ہو، خرید و فروخت ہو، دکان ہو، بازار ہو، لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، کوئی بھی چیز ان کو غافل نہیں کر سکتی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ تجارت میں ہوں، خرید و فروخت میں ہوں، کاروبار میں ہوں، ہر حال میں نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی حال تھا، وہ تجارت بھی کرتے تھے، میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح ان کی کوئی بھی مصروفیت ہوتی تھی، وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے تھے، ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں تجارت، کاروبار، اس سے کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے ہماری عبادتوں میں، اور کوئی خلل نہ آئے ہمارے ذکر اذکار میں اور ہمارے کسی بھی طرح کی بندگی میں۔ اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے میں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں وقت کا بڑا خیال رکھیں، وقت کا خیال رکھیں، یہاں تک کہ جو گھر کے خاص افراد ہیں، خادم ہیں، گھر کے بچے جو بالغ ہیں، جوان ہیں، وہ بھی گھر کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں ان کے پاس خاص گھر کے افراد بھی جانے سے، ایک ایسا وقت ہے، کچھ خاص گھڑیاں ہیں، اس میں جانے سے گریز کریں، پرہیز کریں، اجازت لیں۔
بغیر اجازت کے نہ جائیں، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد۔ خاص افراد کے لیے بھی منع ہے کہ بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور ایسے وقت میں ملاقات کرنے سے بچیں، ایسے وقت میں اسی طرح فون کال کرنے سے بچیں، موبائل کرنے سے بچیں۔ یہ خاص لوگوں کے لیے منع ہے، عام لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ 3 موقع ہے، 3 وقت ہے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من بعد صلاۃ العشاء من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، صلاۃ عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ خاص لوگ بھی، جو گھر کا مالک ہے، اس کی آرام گاہ میں، اس کی خوابگاہ میں جانے سے، اس کے پاس، اس سے ملاقات کرنے سے بچیں، جہاں تک ہو سکے بچیں، موبائل کرنے سے، فون کرنے سے بھی بچیں۔ حتیٰ کہ اگر اسے ملنا ہے، اسے فون کرنا ہے، تو پہلے سے اجازت لے لیں کہ اس وقت اگر فون کریں گے تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ ایک ضروری کام ہے، اگر اس وقت ملنا چاہیں تو آپ سے مل سکتے ہیں، پہلے سے اجازت طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈرنا چاہیے، وہ لوگ ڈریں، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، آپ کے فرامین کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے انہیں کس چیز سے؟ 2 چیزیں، 2 بڑی بھیانک چیز ہے۔ ان تصیبہم فتنہ، یا تو انہیں دنیا میں کوئی فتنہ لاحق ہو، اور صحابہ کرام اس کو فتنہ نہیں بلکہ شرک اور کفر سمجھتے تھے، کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے، وہ کافر ہو جائے، اس کی موت ایمان پر نہ ہو، نعوذ باللہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ 2 چیز ہے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری نہیں کرتے، اتباع اور پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے 2 مصیبت ہے، یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور فتنے سے مراد صحابہ کرام کہہ لیتے تھے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے، وہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، اور اس کی موت ایمان پر نہ ہو، یا اسے دردناک عذاب لاحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔